بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ آن لائن کلاس آپ کا چل رہا ہے اور آپ کے نصاب میں کئی طرح کی کتابیں ہیں، اس میں فقہ سے متعلق بھی کتاب ہے، اور فقہ سے متعلق کون سی کتاب ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کے مختصر القدوری ہے۔ آج ہم لوگ پہنچے ہیں کتاب الوکالہ پر۔ آج صاحب کتاب شریعت کی نگاہ میں کتاب الوکالہ کی کیا حیثیت ہے، آیا وہ درست ہے یا نہیں ہے، اس پر آج آپ کے سامنے ہم بات رکھیں گے۔ سب سے پہلے عزیز طلباء یہ سمجھیے کہ کتاب وکالت کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے بورڈ پر پیچھے لکھ بھی دیا ہے عزیز طلباء کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے۔ عزیز طلباء، اگر آپ اس کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کو یاد کر لیں ازبر اور اس کو سمجھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا ضرور سمجھ جائیں گے کہ اس چیپٹر کے اندر اور اس عنوان کے تحت کیا باتیں ہونے والی ہے، ایک حد تک موٹا موٹی اجمالی طور پر آپ سمجھ جائیں گے۔ میں نے لکھا ہے آپ کے بورڈ پر لغوی تعریف ذمہ داری، یعنی وکالہ کا معنی آتا ہے ذمہ داری، یہ لغوی تعریف اس کی ہو گئی۔ اصطلاحی تعریف اگر آپ کریں گے تو اس کی تعریف کی جائے گی کہ ایک شخص، وکالت اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے کوئی خاص اور جائز کام انجام دینے کا اختیار ہے۔ کیا ہے؟ ایک شخص جسے کوئی خاص اور جائز کام بھی ہونی چاہیے، جائز کام انجام دینے کا اختیار ہے، اس کی انجام دہی کے لیے کسی کو مقرر کرے۔ یعنی یہ کام خود کر سکتے ہیں، ہم بیمار پڑ گئے یا ہم کو تجربہ کاری نہیں ہے تو میں نے فلاں صاحب کا ہیلپ لے لیا، مدد لے لیا، آپ میری طرف سے ایک فلاں کام کر دیجئے، یہ 100 روپے لیجئے، مارکیٹ سے میرا ایک سامان لا دیجئے۔ یہی کیا ہے وکالت؟ ہر کیا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ تعریف سے بھی سمجھ گئے ہوں گے، ایک شخص جسے کوئی خاص اور جائز کام انجام دینے کا اختیار ہے، اسی کام کو یعنی اس کی انجام دہی کے لیے کسی کو مقرر کرے، یہی کتاب وکالت کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد ہم عبارت پڑھتے ہیں صاحب کتاب نے جو کہا ہے، اور اس کی خود صاحب کتاب اس کی تعریف کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں۔ کیا عبارت ہے؟ دیکھیے عزیز طلباء، کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان بنفسہ جاز ان یوکل بہ غیرہ، ہو گئی اس کی تعریف۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ سیدھا سا اس کا معنی ہوگا کہ ہر وہ معاملات جس کو انسان بذات خود کر سکتا ہے، جائز ہے کہ اس کا دوسرے کو اس کا وکیل بنا دے۔ دیکھیں عزیز طلباء، یہاں پر ہم بار بار اس سبق کے اندر ہم بولیں گے وکیل موکل، آپ یہ سمجھ جائیے کہ موکل اور وکیل کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیا اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ 100 روپے دیجئے اور مجھے مارکیٹ سے 1 کلو چاول 1 کلو دودھ خرید کر لا کر دے دیجئے، تو یہاں پر میں موکل ہوں گا کہ میں وکیل بنانے والا ہوں، اور میں نے آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ مارکیٹ سے میرا فلاں سامان لا کر مجھے دے دیجئے، تو آپ وکیل ہو گئے، گویا کہ آپ کے ذمہ میں نے ایک کام سونپا تھا۔ تو آپ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس آدمی کا کام کیا جائے گا وہ موکل ہوگا، اور جو اس کام کو انجام دے گا اس کو وکیل کہا جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ ہر ایسے معاملات کہ جس کو انسان بذات خود کر سکتا ہے، جائز ہے کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنا دے۔ یعنی جس کام کو ہم کو اختیار خود کرنے کا، ہم اس کا دوسرے کو کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایسے کام جس کا مجھے خود پاور نہیں ہے، مجھے خود اختیار نہیں کہ اس کام کو میں انجام دوں، تو اس کام کا دوسرے کو بھی میں مالک نہیں بنا سکتا ہوں کہ میں آپ میری طرف سے ایک فلاں کام کر دیجئے۔ اس کی کیا مثال ہوگی؟ اس کی مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، بچہ کو اختیار نہیں کہ وہ معاملات کرے، بچہ ہے تو دوسرے کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کو پاور نہیں ہے کہ وہ کوئی معاملات کر سکے، لہٰذا اس کو پاور نہیں ہے، دوسرے کو بھی وہ اپنا پاور نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو میرے پاس طاقت نہیں ہے، جو میرے پاس جو اختیار نہیں ہے، وہ اختیار دوسرے کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے پاس یہ کتاب، میں اس کا مالک نہیں ہوں تو میں یہ کتاب دوسرے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ جب تک میں اس کا مالک نہیں ہوگا تب تک میں دوسرے کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا، کہ توکیل بالخصومت، توکیل بالخصومت کیا ہے؟ توکیل خصومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معاملات چل رہا آپ کا کورٹ میں، اور ہر انسان کے الگ انداز ہوا کرتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کا، بات کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم قاضی کی عدالت میں، جج کی عدالت میں ہم اپنی بات کو اچھے انداز میں نہیں پیش کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر لوگ اپنا وکیل بنا دیتے ہیں، اپنا قائم مقام بنا دیتے ہیں کہ آپ میرے طرف سے مقدمات کو لڑیے۔ تو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ایک آدمی کے اندر اتنی تجربہ کاری نہ ہو، اتنی بولنے کی صلاحیت نہ ہو، یا وہ کہ وہ جاہل آدمی بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس طرح کا، تو کرے ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا، کہ جائز ہے کہ وکیل بنانا تمام حقوق میں، جھگڑا کرنے کا، ان کو ثابت کرنے کا، یعنی کوئی چیز ثابت بھی کر سکتا ہے، ثابت کرنا، مثال کے طور پر کوئی آدمی کا کسی آدمی کے پاس میرا کوئی حق نکل رہا ہے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے چیز کے بارے میں بھی کیا ہے، ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ ہر آدمی کیا ہے، صحیح سے مقدمات چلانے عدالت کی اونچ نیچ کے طریقے سے واقف نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی کسی کا دوسرے کی مدد لے، اس لیے وکیل بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ بِالِاسْتِيفَاءِ إِلَّا فِي حُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ بِاسْتِيفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِسِ۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم وکیل بنائیں گے کہ میرا کوئی آدمی دبا لیا ہے، زمین دبا لیا ہے، مکان دبا لیا ہے، یا روپے پیسے دبا لیا ہے، تو میں کورٹ میں کیس کروں گا اور اس کے بعد اپنے وکیل کو لوں گا۔ لیکن قصاص اور حدود کیا ہے کہ آدمی کسی کو مار دیتا ہے، اس کے ذمے سے کیا ہوتا ہے، قصاص ہوتا ہے کہ قصاص پر اس کو بھی قتل کیا جائے۔ حدود ہوتا ہے تعزیرات جو شریعت کی جانب سے مقرر ہیں۔ ایک آدمی مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہوں گے، کوئی آدمی کسی کو مار دیا جان بوجھ کر، تو اسلام میں یہ ہے کہ اس آدمی کو ہی مارا جائے، لیکن اگر اس کے وارثین خون کو معاف کر دے تو ایسی شکل کے اندر حدود دیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ حدود ہوتی ہیں، جو حد ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کیا کر رہے صاحب کتاب کہ وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں الا یہ کہ مخالف پارٹی جو آپ کا مخالف ہے وہ اگر قاضی کی عدالت میں ابھی موجود ہے تو ایسی شکل کے اندر تب آپ بنا سکتے ہیں کسی کو وکیل۔ اگر آپ کا مخالف کورٹ میں یا وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ ایسی شکل کے اندر آپ نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف کس کے اندر ہے؟ یہ صرف اور صرف قصاص اور حدود وغیرہ کے معاملات کے اندر یہ بات صاحب کتاب کا ہے۔ اور جائز ہے وصول کرنے کا وکیل بنانا۔ وصول معنی کوئی معاملات کوئی آپ کا حق ہے، الا فی الحدود والقصاص، مگر حدود اور قصاصات کے اندر آپ وکیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ فإن الوکالۃ لا تصح باستیفائها مع غیبۃ الموکل عن المجلس، اس لیے کہ وکالت صحیح نہیں ہوتے، یعنی وکیل بنانا صحیح نہیں ہوتا ہے حق کو حاصل کرنے کے لیے موکل کی مجلس کی غیر موجودگی میں ہونے کی وجہ سے، یعنی موکل کے عدم موجودگی میں آپ قصاص یا حدود وغیرہ کے وکیل کسی کو آپ نہیں بنا سکتے۔ ہاں اگر وہ قاضی کی مجلس میں، جج کی کورٹ میں وہ آپ کا مخالف موجود ہے تو اس صورت کے اندر اور اس پوزیشن میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ اتنی بات ختم ہو گئی۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، یعنی احناف کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب جو ہم سب کے جو فقہ حنفی کے جو علمبردار ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دو شاگرد ہیں، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ توکیل بالخصومت، یعنی لڑائی جھگڑے کا وکیل بنانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا مخالف اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بنوائیے آپ بھی اپنی طرف سے وکیل رکھیے، تب آپ وکیل رکھ سکتے ہیں۔ لیکن صاحب یہ کہتے ہیں، امام یوسف اور امام محمد کہتے ہیں نہیں، اب جب تک آپ بنا ہی نہیں سکتے ہیں، بغیر خصم کے رضامندی کے بغیر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بنائیں، یعنی وہاں پر مد مقابل سے اور مخالف سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا وکیل رکھ سکتے ہیں۔ امام صاحب اور صاحبان کا اختلاف ہے۔ دیکھیے عبارت کیا ہے، وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا يجوز التوکیل بالخصومت، خصومت کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے، الا برضاء الخصم، خصم کا معنی اس طرح مد مقابل جو آپ کا مخالف ہے،
مگر مد مقابل کے رضامندی سے، الا ان یکون الموکل مریضا، لیکن کہہ رہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ بات تو یہ عام حالات میں یہ بات ہے، لیکن اگر جو آدمی مثال کے طور پر مجھے بنانا ہے اس طرح کے معاملات میں بیمار آدمی ہوں، میں جا ہی نہیں سکتا ہوں کورٹ میں، تو ایسی شکل کے اندر امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب اس کی اجازت نہیں ہے، مد مقابل کی اجازت ضرور نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ موکل کیا ہو، بیمار ہو، اور غائبا مسیرۃ 3 ایام فصاعدا، یا 3 دن یا اس سے زائد کے وہ سفر پر نکل چکا ہے، دہلی یا امریکہ کہیں چلا گیا ہے، وہ ابھی آ نہیں سکتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی وہ وکیل بنا سکتا ہے اپنے مد مقابل کی اجازت کے بغیر بھی۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی يجوز التوکیل بغیر رضاء الخصم، امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان دونوں کو صاحبین کا، جس طرح ایک بات یاد رکھیے، فقہ کی اصطلاح میں اگر صاحبین بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، اور اگر طرفین بولا جائے، جس طرح اس بات کو آپ نوٹ کیجئے، ایک لفظ ہوتا ہے صاحبین جو میں نے بتلا دیا، ایک ہوتا ہے طرفین، ایک ہوتا ہے شیخین، بات اس ضمن میں عائش میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک لفظ آتا ہے شیخین، شیخین سے مراد یہ ہے اگر کسی مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ متفق ہیں اور امام محمد صاحب کا اختلاف ہے، تو ایسے مسئلے کے اندر کہا جاتا ہے کہ شیخین، شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں مراد ہوتے ہیں، اور اگر طرفین بولا جائے تو یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوں گے، اتنی بات آپ یاد رکھیں۔ وقال ابو یوسف محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکیل بنانا مد مقابل کی رضامندی کے بغیر بھی جائز ہے۔ امام صاحب نے کیا کہا تھا، اس کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے ہیں، کیوں؟ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حدود وغیرہ جو ہیں، قصاص وغیرہ ہیں، اس میں اگر ہلکا سے بھی شبہ ہو گیا تو قصاصات کے اندر مسئلہ یہ ہے وہ شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اگر کورٹ میں آپ کا مد مقابل موجود نہیں ہوگا تو بہت ساری غلط فہمی پیدا ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے موجودگی میں ہی آپ اور اس کی رضامندی سے ہی آپ وکیل بنائیں گے قصاصات کے اندر۔ اس کے بعد صاحب کتاب دوسری شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ وکالت کی کیا شرائط ہیں۔ ومن شرط الوکالت یکون الموکل ممن یملک التصرف ویلزم الاحکام، میں نے وہی تعریف میں جو بات آ گئی ہے کہ موکل جو ہوگا وہ انہی چیزوں کا کسی کو وکیل بنا سکتا ہے جس کو خود اختیار ہو، جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بات میں نے کہہ دی ہے۔ وَيَلْزَمُ الْأَحْكَامُ، آگے صاحب کتاب کا اس پر احکام لازم ہوتے ہوں، مطلب وہ عاقل بالغ ہو، ظاہر سی بات ہے اسلامی شریعت کے نگاہ میں اسی آدمی پر احکام لاگو ہوتا ہے شریعت کا جو عاقل بالغ ہو، اگر بچہ اس پر نہیں ہوگا یا وہ غلام ہے اس پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وکالت کے شرطوں میں سے یہ کہ موکل ان لوگوں میں سے ہو جو تصرف کا مالک ہو اور اس پر احکام لازم ہوتے ہوں، اس پر نماز پڑھنا فرض ہو گیا، اگر اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، اگر اس کے پاس مال ہے تو حج کرنا ضروری ہوگا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ وکیل کسی کو بنا سکتے ہیں۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جس کے پاس یہ پاور نہیں، اختیار نہیں ہو، وہ نہیں بنا سکتا ہے، بچہ ہے نہیں بنا سکتا ہے، وہ عاقل بالغ نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب یہاں کر رہے ہیں والوکیل ممن یعقل البیع ویقصده، وکیل کس کو بنانا ہے، کیسا آدمی کو کسی پاگل کو بنانا نہیں، کریں اس آدمی کو وکیل بنانا ہے جو بیع کے سمجھتا ہو، بیع سے مطلب اور اس کا قصد بھی کرتا ہو، بیع کو سمجھتا ہو، یعنی یہ سمجھے کہ میں یہ چیز بیچوں گا تو یہ بائع کی ملکیت اس چیز کے بیچنے کی وجہ سے مشتری کے حق میں چلی جائے گی، اور میں مشتری سے پیسہ لوں گا تو وہ میرے بائع کا موکل کا ہوگا، اور اس کا قصد بھی کرتا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے اس لفظ سے کہ وہ مذاقاً نہیں، ویسے ہی کسی سے مذاق سے بیچ نہیں، وہ سیریسلی اس مسئلے کو لے اور واقعتاً وہ خرید و فروخت کرے، مذاقاً کوئی چیز وہ نہ کرے۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وکیل ان لوگوں میں سے ہو جو بیع کو معاملات کو سمجھتا ہو کہ میرے بیچنے کی وجہ سے اس چیز کی ملکیت اب یہاں سے نکل کر کے فلاں کی ملکیت میں چلی جائے گی، اور اس کا قصد بھی کرتا ہو، اسی کو صاحب کتاب میں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَإِذَا وَقَّعَ الْحَقَّ حُرُّ الْبَالِغُ إِذَا بِالْمَعْذُورِ مِثْلَ مَا جَازَ، کرے کہ اگر جب کوئی عاقل بالغ آزاد ہے یا یہ کہ معذون، ایک لفظ آتا ہے شریعت میں معذون، جسے اجازت دی گئی ہو، ایک بچہ ہے 12 سال کا 13 سال کا بچہ ہے، بیع وغیرہ کو سمجھتا ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے ولی نے اس کو اجازت دی تم خرید و فروخت کر سکتے ہو، اب وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اسی طرح غلام ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کو اختیار نہیں کہ وہ خرید و فروخت کر سکے،
لیکن اس کے آقا نے اجازت دے دیا ہے کہ تم جاؤ خرید و فروخت کرو. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب آزاد بالغ یا یہ کہ معزون ہم اپنے جیسوں کو وکیل بنائے تو جائز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آزاد آدمی بالغ آدمی کسی کو وکیل بنانا چاہ رہا ہے اپنی طرح کسی آزاد کو تو بنا سکتا ہے. ادھر معزون فی تجارہ ہے, بچہ ہے, اس کو اس کی بڑی نجات دے دیا ہے کہ تم معاملات کر سکتے ہو, وہ بھی کیا وکیل بنا سکتا ہے کیونکہ اس کو اختیار مل گیا. غلام ہے, اس کے آقا نے کہہ دی تم کو اجازت تم معاملات کر سکتے ہو, ظاہر سی بات اس کو اختیار مل گیا تھا, دوسرے کو بھی اختیار دے سکتا ہے. اسی کو صاحب کتاب نے سمجھایا, اس میں کچھ نہیں ہے. وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَهْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَوْ عَبْدًا مَهْجُورًا جَازَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ وَيَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلِهِمَا. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کو ظاہر سی بات شریعت کی نگاہ میں وہ بیع و شراء نہیں کر سکتا ہے, لیکن وہ بیع و شراء کو سمجھتا ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ چیز بیچوں گا تو میرے بیچنے کی وجہ سے میری ملکیت ختم ہو جائے گی اور فلاں صاحب کی ملکیت مشتری کی ملکیت اس میں ثابت ہو جائے گی. اسی طرح ایک غلام تھا جس کو اجازت نہیں تھی بیع و شراء کرنے کی, لیکن عاقل بالغ تھا. تو کیا ایسے آدمی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی بنا ہی دے تو کریں, بنا تو دے گا, بنانا جائز بھی ہو جائے گا, لیکن معاملات جو ہوں گے ان دونوں سے متعلق نہیں ہوں گے بلکہ معاملات موکل سے ہوں گے, جنہوں نے ان کو وکیل بنایا ہے ان سے پورے معاملات ہوں گے. اسی کو کہا ہے وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا, اگر کسی نے کسی ایسے بچے کو بنایا مہجوراً جس کو روک دیا گیا, یعنی بیع و شراء سے روک دیا گیا ہو, حالانکہ یعقل البیع والشراء, حالانکہ وہ بیع و شراء کو سمجھتا ہے, خرید و فروخت کو سمجھتا ہے کیسے کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے. او عبدن مہجوراً, یا ایسے غلام کو جس کو روک دیا گیا تھا تو کریں جائز وکیل بنانا, لیکن ولا يتعلق بهما الحقوق, لیکن ان دونوں سے معاملات متعلق نہیں ہوں گے. کس سے ہوں گے؟ ويتعلق بموكلهما, بلکہ ان دونوں کے موکل سے معاملات کو متعلق کیا جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچہ اس کو اجازت ہی نہیں چاہیے, وہ اپنے بیع کو سمجھ رہا ہے لیکن اس کو اجازت ہی نہیں ہے. اسی طرح غلام ہے, ظاہر سی بات مانتے ہیں عاقل بالغ ہے, لیکن اس کو اجازت نہیں ہے, اس لیے اجازت نے ٹھیک ہے وکیل بنا دیا ہے لیکن وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا ہے. عزیز طلبہ, آج کے اس سبق کے سمجھنے میں کتاب الوکالت کے جو مسئلے بیان کیے گئے ہیں, آپ کو سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں نقل کریں, انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حتی الامکان جواب دیا جائے گا.